أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده شكرا فوزا للحامدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم ثم الصلاة والسلام على ياسود الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن الإمام المصفى والشجاع الغزنفر وحامل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم ومنكر خلافتهم ومنكر فضائلهم وإمامتهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات امام حسن عسکری علیہ السلام ماشاءاللہ بڑی پیاری نوحہ کہانی قصیدہ خوانی ان سے پہلے خصوصاً ذاکر ذوالفقار صاحب نے بڑے پیارے فضائل و مسائل پیش کیے. میں پڑھنے والوں میں سے شاید عمر میں کسی سے بڑا ہوں کسی سے چھوٹا ہوں، لیکن مجالس سے آزاد منبر پر بات اسی کی بلند ہے جو جتنا علی کو جانتا ہے. بس یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے یا اس کی بات بلند ہے، اس کا رتبہ ہے جو سینہ تان کے سینہ چوڑا کر کے حق علی کی بات کرتا ہے، حق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتا ہے، ولایت علی کی بات کرتا ہے. یہ منبر، یہ عزا خانے اور اس کی دیوار جہاں پہ ذکر غم حسین سننے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہیں پہ ولایت علی کا ذکر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے مزین کریں. کسی مولوی، کسی مفتی، کسی ذاکر، کسی ایسی ہستی جو 1400 سال بعد اپنے ایک منتخب کردہ پیمانے سے علی کو سوچ کر، علی کے ذکر کو محدود کر اور اس کے مطابق کوئی ایسا قانون بنائے کہ علی کے عشق کو اس پیمانے تک لے جانا چاہیے یا علی کے ذکر کو اس حد تک کرنا چاہیے، قطعاً غلط ہے. جبکہ نبی پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر مجلس برپا کرو تو ذکر علی سے کرو، مزین کرو تو ذکر علی سے کرو، اور فقط علی کے ذکر سے مزین
ان مباحثوں سے کبھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ تقسیم ایسی ہے جو اللہ نے کی ہے یا نبی نے کی ہے یا خود ذات علی نے کی ہے۔ جتنی ولایت علی کا پیمانہ اس کے چاہنے والوں کو جتنا میرے مولا نے دینا ہے اتنا پینا ہے، جتنا علی کو جس نے سمجھنا ہے تو امر اللہ سے سمجھنا ہے، جتنا علی کسی کی سمجھ میں اگر آئے تو میرے نبی پاک کے اقوال سے آئے گا، کیونکہ ذکر علی ہم فقط نہیں کر رہے، ملائکہ کر رہے، ہم فقط نہیں کر رہے، انبیاء کر رہے ہیں، ہم فقط نہیں کر رہے، خود اللہ کر رہا ہے۔ اگر آپ دلیل مانگے تو جب نبی پاک کی رسالت پہ کفار نے سوال اٹھایا اور منکرین رسالت کا آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں، تو قرآن کی ایک ایسی آیت جو سورہ رعد ہے، یعنی بجلی کی کڑک ہے، اللہ نے منتخب بھی کیا ہے، تو کیا نام دیا ہے اس آیت کو؟ سورہ رعد ہے۔ یہ منکروں کے دل پہ وہ بجلی ہے جو بن کے ہوئی ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَا عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کہ اے رسول، یہ جو تیری رسالت کو جھٹلاتے ہیں، یہ جو تیری ذات کے منکر ہیں، ارے یہ جو میرے کلام کے منکر ہیں، یہ جو توحید کے منکر ہیں، کہہ دے ان سے کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے بس اللہ کافی ہے، یا وہ ذات کافی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ تو یہاں پہ رک کے اتنا کہتا چلو، ارے ولایت علی کی گواہی سے لوگ اتنا پریشان ہیں۔ دیکھیں گواہی کے لیے کچھ ضوابط ہیں۔ ایک عام کچہری کی گواہی بھی اگر آپ دینے جائیں تو پہلے آپ سے کوئی میجسٹریٹ، کوئی جج آپ سے پوچھے گا کیا آپ کی اتنی حیثیت ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی گواہی دیں، کوئی جائیداد ہے، کوئی رجسٹری ہے، معاشرے میں آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں کیا آپ کی اتنی حیثیت ہے؟ یہ تقاضا ہے ایک گواہی دینے والے کے لیے کہ وہ شریف النفس ہو، صاحب جائیداد ہو، صاحب مال ہو، اپنی ایک حیثیت رکھتا ہو۔ ارے جب اللہ خود کہتا ہے کہ رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اور ایک علی ہی کافی ہے، جب اللہ کو اعتراض نہیں ہے تو منکر ولایت علی کو بھی اعتراض ہے۔ اس کا سلوک، اس کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے قرآن سے، تو پھر اس راستے پہ چلے نا کہ جس میں اللہ چلانا چاہتا ہے۔ کہاں پہ اللہ نے ہمارے علی کو نبی سے جدا کیا؟ شب معراج اگر بات ہوتی ہے، ہم نے یہ سنا ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ علی کو اپنے بستر پہ سلایا، لیکن ہم نے تو کچھ اور پایا۔ وہاں جب ملاقات ہوئی، پردے کے پیچھے سے ہاتھ آیا تو ایک مرتبہ نبی بھی کہتا ہے کہ یہ ہاتھ تو میرے آزمائے ہوئے۔ ارے جب نبی کو اعتراض نہیں ہے، سلا کے بستر پہ جاتا ہے، وہاں پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلتا ہے، جہاں نبی کو حیرت نہیں ہے، جہاں انبیاء کو حیرت نہیں ہے، تو آپ کو یہ کیا ہے؟ جہاں قربانیاں اگر دی ہیں تو علی کے بیٹے، اگر دی ہیں تو علی کی زوجہ، اگر دی ہیں تو علی کی بیٹی، اگر دی ہیں تو علی نے خود دی ہے۔ میں نے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک عجیب میسج سنا ہے عبد الرحمان بھی ولایت علی ہے۔ کسی بھائی نے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی گفتگو کرنے سے پہلے کہا ہے کہ میں تاریخ سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن عبد الرحمان جو تھا، ملجم جو تھا،
قاتل علی جو تھا وہ بھی علی ولی اللہ کہتا تھا. مجھے بڑا افسوس ہے یہ عجیب علی ولی اللہ کا نعرہ مارنے والا تھا کہ جس کا وار میرے مولا کی پیشانی پہ شراب ڈالا. علی ولی اللہ کے اگر قائل ڈھونڈے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں جس میں آپ ولایت علی کی گواہی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, آئے آج اس نماز کو سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جب اعلان نماز ہوتا ہے قرآن میں آپ اپنے مولا کی ولایت کا اقرار اللہ کے منہ سے سن چکے ہیں, اب جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے. آ جاؤ اگر کسی نے یہ 3 شہادتیں دینی ہے, نہیں آنا پتا. ارے کچھ تو فرق محسوس کریں. آپ کے سامنے 2 مسجد ہیں, ایک میں اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آ رہی ہے, ایک سے نہیں آ رہی. بالکل اسی طرح جیسے کربلا میں اس بار نہیں تھی اس بار تھی. اس کے بعد آپ جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں, اقامت کھڑی ہوتی ہے, بار بار آپ کے سامنے اقامت میں اقامت کرنے والا کہتا ہے اللہ اکبر, وہ پاک ذات بڑی ہے, اللہ کی ذات ہے. ہم بھی کہتے ہیں کوئی شریک نہیں ہے اس کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, بے شک اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, شہادت دیتا ہوں تھا نہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. تو پھر کیا آپ یہ نہیں سنتے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. ارے اب بھی کسی نے اگر خط سے اٹھنا ہے تو چلا جائے, اس کے بعد نماز قائم ہوگی. اور یاد رکھو 3 شہادتیں ہیں, اللہ کی وحدانیت کی شہادت, رسالت کی شہادت ہے, اور اس کے بعد میرے مولا علی کی ولایت کی شہادت ہے. نماز میں اگر آپ غور کریں, ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب آتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد مانگتے ہیں, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو فوراً اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط المستقیم دے. ارے اگر ایک شخص ساری عمر نماز پڑھتا پڑھتا مر جائے اور اس کو صراط مستقیم نہ ملے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ جب نبی کے پاس اصحابہ کرام بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے, اور اتنے میں میرے مولا علی مسجد نبوی سے داخل ہوتے ہیں, کہتے ہیں آزاد صراط مستقیم. مستقیم ہے. آگے چلتے ہیں نماز میں قرآن میں جہاں ڈھونڈتے ہیں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کے پاس. میں نے علی کو دیکھا ہے, قرآن اگر شروع ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, نبی پاک کہتے ہیں نقطۂ بہار بسم اللہ علی ہے. تو پھر کس طرح علی سے ہم بچ کے کوئی اور راستہ تلاش کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین. یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے, یہ نہیں کہا کہ کسی فرقے کے لیے ہدایت ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ کسی متکلمین کے لیے ہدایت ہے, نہیں کہا ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ متقی کون ہے, یہ کون متقی ہے. لوگوں نے اگر اپنے ہاتھوں کو دستی پکڑ ٹکنے سے 5-6 اونچے کر لیا, کسی نے مسواک پکڑا, کسی نے داڑھی بڑھا دی,
تو وہ سمجھے کہ ہم متقی بن گئے. ارے ہولیے سے متقی نہیں بننا. قرآن سے پوچھتے ہیں متقی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ جس کے دل میں شعار اللہ ہے، وہ جس کے دل میں عزت شعار اللہ ہے، حرمت شعار اللہ ہے، احترام شعار اللہ ہے. شعار اللہ کون ہے؟ جس کو اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے. اب مولوی نے لکھ دیا، کسی نے لکھ دیا ترجمے میں، حاشیے میں، شعار اللہ صفا و مروہ کا یہ جتنا سلسلہ ہے یہ بھی شعار اللہ ہے. کسی نے کہا اونچی اقامت کرنے کا جو طریقہ ہے یہ شعار اللہ ہے. نہیں، شعار اللہ اگر دیکھنا ہے تو تمہیں اس راستے پہ پہنچنا پڑے گا کہ جس کے لیے اگر ذوالفقار آتی ہے تو آسمان سے آتی ہے، کہ جس کے لیے اگر علم آتا ہے تو اللہ کے حکم سے، نبی کے حکم سے آتا ہے، کہ جس کے لیے ملائکہ آتے ہیں، کبھی اس کے بچوں کے درسی بن کر، کبھی دربان بن کر، کبھی آیتیں لاتے ہیں، دیتے تو رسول کو ہے لیکن ذکر تو علی کا ہوتا ہے نا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جب میرے مولا امام سجاد قید نبھا کے واپس آئے تو پہلی بار، بڑے غور سے سنیے گا، پہلی بار اپنے بابا کی قبر کو مرتب کیا. ایک مرتبہ اپنی انگوش سے اس ریت پہ لکھا آزا قبر الانشار حسین، یہ اس پیاسے حسین کی قبر ہے، یہ کربلا کے پیاسے کی قبر ہے. اس کے بعد کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا آیت اللہ المعظم. اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی، تجھ پہ میرا سلام. سلام دینے والا بھی امام، جس پہ سلام بھیج رہا ہے وہ بھی امام. تو آپ کے ذہن میں اتنا تو آیا ہوگا کہ آیت اللہ پہلی بار اگر کائنات میں منتخب ہوا تو میرے مولا سجاد نے، اور جس کو کیا وہ حسین تھا. جناب باقر پوچھتے ہیں، دلیل مانتے ہیں کہ بابا آپ نے اپنے بابا کو آیت اللہ کہا، کوئی دلیل تو دے. میرے مولا امام سجاد کہتے ہیں باقر کربلا سے شام تک جتنی بار میری نگاہ اپنے بابا پہ پڑی، خدا کی قسم تن نہیں تھا، سر نیزے پہ حق کی بات سنا رہا تھا، تلاوت قرآن سنا رہا تھا، سورہ کاف پڑھ رہا تھا. خوشنودی امام سجاد علیہ السلام، بلند تر صلوات. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ایسی نشانیاں ہو سکتی بڑے بڑے عہدے ہم اپنے ناموں کے ساتھ دیتے ہیں. میرا دل دکھتا ہے. آپ کو پشاور کے مومنین کا بھی پتہ ہے. یہی موضوع میں ایک سال پہلے داغا والا بارگاہ میں پڑا تھا. اس کی بڑی قیمت چکا. آج جناب فہیم بھائی سید زادے ہیں، ان کے کہنے پہ دوبارہ اس موضوع کو چھیڑا، یہ سوچ کے کہ ایک سال اپنے ذہن کو اور آمادہ کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ حق کے بات کہنے پہ بہت پابندی ہے. غیروں سے نہیں ہے، اب اپنوں سے. ہم کہتے ہیں حجت الاسلام، اپنے نام کے ساتھ حجت الاسلام لکھ دیں اور اس غریب حسین کے نام کے ساتھ فقط ایک چھوٹا سا جملہ لکھتے ہیں علیہ السلام. اس سلام کے بعد وہ سلام جو جب آپ ایک دوسرے کو بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن اپنے نام کے ساتھ حجت الاسلام لکھتے ہیں. اللہ کی حجت، وہ حجت کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہو. اگر آپ کسی کے سامنے نہ ہو، آپ کو جانچنا ہی نہ ہو کہ آپ اس دنیا میں ہیں اور آپ کی حجت کو نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟
خدایا اپنی آنکھیں کھول. یہ بڑے بڑے القاب جو آئمہ کے لیے ہیں، ولی العصر اور امام زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسے کسی کے ساتھ ولی العصر لکھ سکتے ہیں؟ خدا کے لیے. یہ عزاخانے اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پہ مزید آگے تقسیم ہو کے. یہ القابات جو ہمارے اماموں کے لیے ہیں، وہ چند پیسوں کی لالچ کے لیے، عہدوں کے لیے کسی کو دیتے. یہی جو فرق تھا جو ہم میں تھا اور یزیدیوں میں تھا. اگر دیکھا جائے تو میرے مولا حسین نے اپنے آخری خطبے میں جب ان تمام یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو کہتے ہیں لوگوں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. عمر سعد کہتا ہے اے حسین تیرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے. ارے اس ولایت کی پوری قیمت چکائی ہے میرے حسین. کبھی حسرت کے گلے پہ تیر تھا، کبھی اپنی بہن چادر لٹا کر، کبھی جوان بیٹے کے سینے میں پرچھی دیکھ کر، کبھی شام سے کربلا سے شام تک جناب سکینہ کے چہرے کو تمانچوں سے سیاہ دیکھ کر. اور آج بھی علی کے 11ویں بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام، تاریخ کہتی ہے کہ عمر نے بڑا اچھا صلہ دیا، اجر رسالت ملا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ٹوٹی پستیاں لے کے چلتی تھی، اپنے رب سے موت مانگتی تھی کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، میں اپنے بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اب اور نہیں سہا جاتا. اجر ولایت ملا جناب زینب سلام اللہ علیہ. کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، تمام شہداء کے پیاسے گلوں پہ جب خنجر چل گیا تو اس کے بعد اتنی ستم قریبی تھی کہ جناب زینب کے لیے محمل کی جو مہار تھی وہ شبر ملعون نے دھاری تھی. آئے وہ مہار جو غازی عباس پکڑتے تھے، جو جناب اکبر پکڑتے تھے. یہ صلہ ولایت کا، صلہ امامت دیکھیے جناب بی بی سکینہ کو ملتا ہے کہ کربلا سے شام تک ایک ہی ضد ہے کہ کاٹ دیا ہے بابا کا سر لیکن تھوڑی دیر کے لیے دے. تاریخ کہتی ہے میرے 11ویں امام اپنے آخری اوقات میں ان مسائل کو یاد کر کے روتے تھے کہ ان کے بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب جناب سکینہ کو بار بار اصرار کرنے کے بعد سر نہیں ملا، ایک مقام ایسا آیا کہ جناب سکینہ روتی ہے، ایک ایسے انتظار میں ہے کہ اگر موقع ملے یہ شخص جس کے پاس تمام شہداء کے سر ہیں، اگر یہ سو جائے کسی طریقے سے آگے جاؤں گی، سر حسین سے باتیں کروں گی. یہ شخص دیکھتا ہے جناب سکینہ جھاڑیوں کے پیچھے ہے، چھپ چھپ کے کچھ دیکھتی ہے، یہ اپنے آپ کو سونے کے بہانے میں ڈالتا ہے. جناب سکینہ آگے آتی ہے، ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کے نیچے کھڑی ہوتی ہے، آواز دیتی ہے بابا نیزہ بہت بلند ہے، میرے ہاتھ نہیں جاتے، بابا آپ کے سر کو اپنے آغوش میں لینا چاہتی ہوں. یہ نیزہ دار سر حسین کہتا ہے میں نے دیکھا یہ نیزہ جھکتا جناب سکینہ کی چولی کے پاس آیا. جناب سکینہ نے نیزے سے سر کو اتارا، اپنی چولی میں ڈالا اور ایک مرتبہ کہا بابا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. یہ مسائل ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے کہ آخری لمحات میں جب زہر جگر پہ اثر کر گیا. تاریخ کہتی ہے کہ ابو سہل کہتا ہے میں نے دیکھا میرے امام کا لاشا، ان کا جسد مبارک، ان کا جسم
ایک چیز یاد آ گئی، کربلا میں اپنے بیٹے کا سر باپ نے اپنے سامنے میں رکھا، لیکن یہاں کچھ اور ہی مقام ہے، بیٹے نے اپنے باپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، آنکھوں میں اشک ہے، آج آپ میرے امام مہدی کے ساتھ اس کے بابا کو پرسہ دے کے آئے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے گا، جناب امام حسن عسکری اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجت القائم، اپنے بیٹے کو زمانے کی حجت بتاتے ہیں، اپنی وصایات دیتے ہیں، اور اس زمانے سے یہاں کی دنیا سے دور کرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ان کا جنازہ جب تیار ہوتا ہے، انصاران امام حسن عسکری آتے ہیں، انصاران اور اصحاب امام علی نقی آتے ہیں، سارے بنی ہاشم اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر اس جنازے کو اٹھاتے ہیں، ایک فریاد کرتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، اے میرے سردار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، سید و سالار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، بے کس و لاچار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، شام علم سیدوں پر چھا گئی، تیرے غم میں دادی زہرا گئی، کشتہ اشرار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، سید و سالار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، بے کس و لاچار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، تابوت حسن ہے مومنوں اٹھو، تابوت حسن ہے مومنوں اٹھو، مہدی آگے گورو کر پرسہ دو، مہدی آگے گورو کر پرسہ دو، اونچی ہو پکار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، رو رو کرتا ہے کمر یہ التجا، رو رو کرتا ہے کمر یہ التجا، ہو جائے جو اس پہ تیری یہ عطا، ہو جائے جو اس پہ تیری یہ عطا، ہو تیرا سوار حسن عسکری، اے میرے سردار حسن عسکری، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن،